کٹ کے بھی سب سے جو اونچا ہے وہ سر کس کا ہے؟ لٹ کے آباد ہے اب تک جو وہ گھر کس کا ہے؟ اور لاش اکبر پہ قضا سوچ رہی ہے اب تک، جس میں ٹوٹی ہے یہ برچھی وہ جگر کس کا ہے؟ وہ جگر کس کا ہے؟ جناب صدر، جس طرح اس عالم آب و گل کی ہر چیز کی پرکھ کے لیے خالق کائنات نے کوئی نہ کوئی معیار اور کسوٹی مقرر کر رکھی ہے، اسی طرح حضرت انسان کی پرکھ کے لیے بھی ایک کسوٹی مقرر کی گئی ہے۔ وہ کسوٹی کیا ہے؟ وہ کسوٹی مفلسی ہے، وہ غربت ہے، وہ افلاس ہے۔ جی ہاں صدر علی وقار، جب حضرت ایوب صابر علیہ السلام کی پرکھ کا سوال پیدا ہوا تو خالق کائنات اسی انسانی پرکھ کو عمل میں لائے، اور حضرت ایوب صابر نے مفلسی کے اس دور میں جو عملی جامہ پہنایا، جو ثبوت پیش کیا عالم اسلام کے لیے، آج بھی وہ ایک مثال بنا ہوا ہے۔ جی ہاں صدر علی وقار، حصے لطافت دولت و زر کی محتاج ہوتی تو حضرت انسان کے ہاتھ پیدائش اور موت کے وقت ہرگز خالی نہ ہوتے۔ حصے لطافت تفسیر حیات کا حسین باب ہے۔ حصے لطافت انسان کی سیئات کو حسنات میں بدل دیتی ہے۔ حصے لطافت فرعون کے سامنے موسیٰ کو کھڑا کر دیتی ہے۔ حصے لطافت انسان کو پریشانیوں سے نکال کر خوشیوں میں لے جاتی ہے۔ حصے لطافت برے ترین حالات سے نکال کر انسان کو کامیابی کی عظمتوں تک پہنچا دیتی ہے۔ حصے لطافت انسان کو جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ حصے لطافت انسان کو بلند پروازی کے لیے تیار کرتی ہے۔ حصے لطافت انسان کو مرے ہوئے انسان کو اٹھ کے جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ حصے لطافت انسان کی مردہ روح میں زندگی کی نئی رمق دیتی ہے۔ حصے لطافت مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کر کے دنیا فتح کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور حصے لطافت شاہین کو آسمان کی بلندیوں میں اڑنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اور جی ہاں صدر علی وقار، حصے لطافت انسان کو اللہ کی پہچان دلاتی ہے۔ جناب صدر، مفلسی اور حصے لطافت دونوں ہی محبوب کی دلبری کے انداز ہیں۔ اگر مفلسی اور حصے لطافت دونوں میسر آ جائیں تو زندگی بو کلمون ہو جاتی ہے۔ انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے، لیکن یہی اس کی سب سے بڑی بد نصیبی ہے۔ جب دولت آ جاتی ہے تو حصے لطافت مٹ جاتی ہے، حصے لطافت سنچریاں بناتی ہے، اور مفلسی اس کے سامنے کلین بورڈ ہو کر رخصت ہو جاتی ہے۔ اس قدر اہل جہاں کو ہے محبت زر سے، اس قدر اہل جہاں کو ہے محبت زر سے، گھونپتے پیٹ میں سونے کا جو خنجر ہوتا۔ صدر علی وقار، انسان کا یقین متزلزل ہے، اسے مفلس ہونے کا ڈر ہے۔ انسان مفلسی کو تیشہ جاں اور حالات کو سنگے گرا سمجھتا ہے، لیکن یہی مفلسی انسان کو اٹھ کے جینے کا حوصلہ دیتی ہے، یہی مفلسی انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو عیاں کرتی ہے، یہی مفلسی انسان کو رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے سربسجود ہونے کے لیے آمادہ پیکار کرتی ہے، یہی مفلسی انسان کو دن رات سڑکیں چھاپ کر اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، یہی مفلسی انسان کی خوابیدہ صلاحیتوں کو جگا دیتی ہے۔ اگر مفلسی اور حصے لطافت کا مقابلہ کیا جائے تو ایسے ہی ہے جیسے خیال کا مقابلہ وہم سے کر دیا جائے، روایت کا مقابلہ حقائق سے کر دیا جائے، خواب کا مقابلہ حقیقت سے کر دیا جائے، مذہب کا مقابلہ ضرورت سے کر دیا جائے،
اور سیئات کا مقابلہ حسنات سے کر دیا جائے. اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے مفلسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے, اور جو لوگ اس کو مثبت پیرائی میں لے کر زندگی کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں تو دنیا ان کو سلام کرتی ہے, اور وہ اب دستار عیدی بن کر 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ دفن کیے جاتے ہیں. کون سیم و زر بدن سے باندھ کر اونچا ہوا؟ کون سیم و زر بدن سے باندھ کر اونچا ہوا؟ ایک بھی ایسا دکھا جو اہل زر اونچا ہوا. اور دولتوں والے تو سارے مٹی میں مل گئے, مفلسی میں بھی میرے آقا کا سر اونچا ہوا. مفلسی میں بھی میرے آقا کا سر اونچا ہوا. اب میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گا. مٹ گئی بھوک سے مخلوق تو پھر دیکھا ہے, اے سخاوت تیری شاخوں پہ ثمر آئے ہیں, اے سخاوت تیری شاخوں پہ ثمر آئے ہیں. بہت بہت شکریہ.